السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ میں آپ لوگوں کا یہ ناول جلدی کمپلیٹ کروا دوں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخزے کی دھاڑ پر بھی زران کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ حسن سچویشن سمجھتے ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ تم دونوں اس بات کو ختم کرو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اسفن نے ان دونوں کو دیکھتے مصالحت سے کہا۔ زران نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا عنایہ پر درخزائی کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، یہ بات جان لے۔ زران نے اپنی سرخ آنکھیں درخزائی کی آنکھوں میں گاڑی۔ کوئی بات نہیں، میں گھر کا داماد بننے کو تیار ہوں۔ اب سے میری بیوی کا کمرہ میرا، تو بس اپنا انتظام کر لے۔ میرا اپنی بیوی پر اتنا روب ہے کہ وہ کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرے گی، لیکن تیرے چانسز کل حویلی سے باہر سونے کے لگ رہے ہیں۔ درخزائی اپنے ہونٹ سے نکلا خون صاف کرتے سنجیدگی سے بولا۔ اب اسفن نے پریشان ہوتے اپنی گھنی بیٹ سہلائی۔ اگر وہ ہنستا یا کھانستا تو منسٹر کا نشانہ وہ بنتا۔ وہ اب غلط جگہ پر کھڑا تھا، مگر ہنسی روکنے پر اس کی رنگت شدید سرخ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے زران درخزائی کی طرف بڑھتا، امینہ خانم کی آواز پر زران اپنی مٹھیاں پیچھے رکا۔ کیا کر رہا ہے تم بچہ لوگ ادھر صبح؟ امینہ خانم نے ان تینوں کو دیکھتے کہا۔ اسفن نے پریشان ہوتے اپنا برہنہ سینہ دیکھا۔ امینہ خانم اسے دیکھتے خفت سے نظریں پھیر گئی تھی۔ زران نے خونخوار نگاہیں اسفن پر گاڑی۔ اسفن نے خفت سے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں اپنے ولیمے کی بہت بڑی دعوت دے رہا ہوں، منسٹر صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پر دعوت دے رہا ہوں، اسے میری طرف سے تو دعوت دے دی۔ درخزائی نے جھکتے ہوئے اسفن کے کان میں سرگوشی کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسفن نے پریشان ہوتے زران کو دیکھا، جس تک درخزائی کے الفاظ نہیں پہنچے تھے۔ وہ درخزائی کے پشت کو قہربار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ اسفن خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زران نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے امینہ خانم کی طرف بڑھتے ان کے ہاتھ تھامے، ان کی ہتھیلیاں چومیں۔ کچھ نہیں مورے، ایسے ہی ہم بات چیت کر رہے تھے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سردی بہت ہے۔ زران نے ان کے ہاتھ اب آنکھوں سے لگائے۔ ان کے ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بچہ، نماز پڑھ کر آیا تھا، دم کیا ہوا پانی پورا حویلی میں چھڑکنا تھا، اس لیے ادھر آیا۔ امینہ خانم نے جواب دیا۔ لائیں مجھے دیں، میں چھڑک دیتا ہوں، آپ آرام کریں۔ زران نے ان کے ہاتھ سے کچھ نہیں بچہ۔ زران نے ان کے ہاتھ سے بوتل لی۔ تم پاک ہے نا؟ امینہ خانم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ امینہ خانم کے سوال پر زران نے گہرا سانس لیا۔ جی مورے، پاک ہی ہوں، دے دے مجھے۔ زران نے ان سے پانی کی بوتل لی۔ حیدر خان سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوا۔ آج اس نے حویلی میں ضراب دراب کا کیکا رکھا ہوا تھا۔ مردان خانہ مردوں سے بھرا پڑا تھا، بہت ساری عورتیں بھی آ چکی تھی جو زنان خانے میں بیٹھی تھیں۔ حیدر خان نے بےقرار نگاہوں کا مرکز فرشتے تھا۔ وہ عورتوں کے ہوتے زنان خانے میں نہیں آتا تھا، یہی ان کی حویلی کا اصول تھا۔ حیدر خان کا اصول تھا، اگر اپنی عورت پر کسی کی نظر گوارا نہیں تو دوسرے کی عورت پر بھی غلطی سے بھی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ مگر آج وہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ فرشتے اس کے سامنے بہت سادہ حلیے میں رہتی تھی، بڑی سی چادر اوڑھ کر خود کو سانپ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ رات کو اس کے پہلو میں الگ کمبل لے کر پورے لباس میں سوتی تھی۔ دراب کو فیٹ بھی اندھیرے میں کرواتی تھی۔ وہ اس دوران غصے سے سائیڈ لیمپ آن کرتا تھا۔ دراب کی فکر ہوتی تھی، وہ رخ پلٹے فیٹ کروانے لگتی۔ فرشتے کی یہ حرکتیں دیکھتے کوئلے کی مانند جلتا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں اسے بے حد خوبصورت لگتی تھی، مگر یہ بات اسے دہکاتی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، ورنہ 5 مہینے جو اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اس میں سے اسے ہر وقت تیار دکھا تھا۔ فرشتے کے یہ سرل انداز حیدر خان کو ہمہ وقت اندر سے دہکا رہے تھے۔ حیدر خان نے بےقرار نگاہیں فرشتے پر تھی۔ وہ اوسکل کے ساتھ کھڑی ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ وہ سرخ لباس پہنے ہوئی تھی، جس کے گلے میں شیشوں کا ورک ہوا تھا۔ ریڈ ٹائٹس پر وہ لانگ فراک پہنے ہوئی تھی۔ فراک کے کٹس بہت خوبصورت تھے، سلیوز پر کٹ ورک تھا، جس کی وجہ سے اس کے دودھیا بازو سلیوز سے بھی نظر آ رہے تھے۔ سلکی براؤن لمبے بال اس نے کھلے رکھے تھے۔ ریڈ بیٹس کا نیٹ دوپٹہ اس نے اس طرح سے اوڑھ رکھا تھا کہ سلیوز اس کی کور نہیں کیا تھا۔ سلکی براؤن بال ایک طرف شانے پر بکھرے ہوئے تھے، پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ نیٹ کے دوپٹے میں بھی اس کے گہرے گلے کی نظر آتی بیک چودھویں کی چاند کی طرح آیا تھی۔ یہ دیکھتے حیدر خان کی مٹھیاں بھیجی تھی، رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اس کی ڈریسنگ بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ عورتوں کے سامنے بھی ایسی ڈریسنگ کرے، اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی فرشتے ایسی نہ تھی۔ حیدر خان نے اوزلا پر خوخار نگاہیں گاڑی۔ فرشتے میں ہوئی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے سامنے ہی تھی۔ حیدر خان کو زنان خانے میں دیکھ کر رقیہ خانم حیدر خان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا حیدر، ادھر کیا کر رہا ہے تم؟ رقیہ خانم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ کہاں آتا تھا عورتوں کے موجودگی میں زنان خانے میں؟ السلام علیکم مورے۔ حیدر خان احتراماً ان کے آگے
جھکتے سلام کیا۔ حیدر خان کی عادت تھی رقیہ خانم کو جب بھی دیکھتا تھا جھکتے ہوئے احتراماً سلام کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ تمہارا عمر دراز کرے۔ رقیہ خانم نے حیدر خان کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کو دیکھنے آیا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ حیدر خان نے رقیہ خانم کو بازوؤں کے ہلکے میں لیے ان کی پیشانی چومی۔ رقیہ خانم کی آنکھیں شدت سے بھیگی۔ حیدر خان نے بہت دن بعد انہیں ایسے اپنے ہلکے میں لے کر پیشانی چومی تھی۔ روز رات کو وہ ان کی ٹانگیں خاموشی سے دباتا تھا۔ وہ اس دوران آنکھوں پر بازو رکھے رہتی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے 1 گھنٹہ ٹانگیں دبا کر چلا جاتا تھا۔ انہیں میڈیسن بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، مگر دونوں میں بات چیت بند تھی۔ آج حیدر خان نے خود انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ رقیہ خانم کی آنکھوں سے بھل بھل خون بہہ رہے تھے۔ کیا ہو گیا مورے؟ حیدر خان نے فرشتے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے رقیہ خانم کے عارض پر بہتے آنسو نرمی سے اپنے انگوٹھوں کے پورے سے صاف کیے۔ حیدر خان کی نگاہیں فرشتے پر محسوس کرتے رقیہ خانم بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا۔ ان کے آنسوؤں سے زیادہ حیدر خان کو اپنی بیوی کی فکر تھی۔ حیدر خان کی بے قرار نگاہیں وہ ہمہ وقت فرشتے پر جمی دیکھتی رہتی تھی۔ آج وہ فرشتے کے لیے اپنا اصول توڑتے عورتوں کی موجودگی میں زنان خانے میں چلا آیا تھا۔ رقیہ خانم کو یہ بات اچھی خاصی چبھی تھی۔ حیدر، آج ہمارا دراب زراب کا عقیقہ ہے۔ آج تو ان دونوں کو ہم چھو سکتا ہے، اپنا گود میں اٹھا کر لاڈ کر سکتا ہے۔ ہمارا سہیلیاں، تمہارا پھپھو، خالہ اور باقی رشتہ دار بھی دراب زراب کا پوچھ رہا ہے۔ جب فرشتے کو دراب زراب کو باہر لانے کا کہتا ہے اور اوزلا فٹ سے جواب دیتا ہے دراب زراب سو رہا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا۔ رقیہ خانم کی بات پر حیدر نے جبڑے بھینچتے ہوئے فرشتے کے پہلو میں موجود اوزلا پر گہر بار نگاہ ڈالی۔ مورے، میں لے کر آتا ہوں دراب زراب کو، آپ فکر نہ کرے۔ حیدر خان نے فرشتے پر گہر بار نگاہ ڈالتے اس کا پچھلا ڈیپ گلا حیدر خان پر جیسے کھلتا پانی ڈال چکا تھا۔ خانم، حیدر خان نے سرد بھاری آواز میں زنان خانے میں موجود ہر عورت متوجہ ہوئی تھی۔ حیدر خان کی سرد پکار پر فرشتے کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی۔ وہ ادھر کیا کر رہا تھا اتنی عورتوں میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کبھی عورتوں میں نہیں آتا تھا۔ حیدر خان کی پکار پر فرشتے جلدی سے حیدر خان کی طرف بڑھی۔ مقابل کی سرد پکار پر ہمیشہ اس کی جان جاتی تھی۔ اسے غصے سے گھورتے دیکھ کر فرشتے کی جان لبوں پر سجی تھی۔ اس سے پہلے وہ حیدر کی طرف بڑھتی اور ضلع فرشتے کے گلائے پکڑتے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے روک چکی تھی۔ حیدر خان یہ دیکھتے سلگ کر راکھ ہوا تھا۔ جبڑے بری طرح بھینچے۔ جی خان، فرشتے نے ایک نظر حیدر خان کو دیکھتے نظریں چکائے اپنی جگہ پر جمے ہی پوچھا۔ فرشتے کو تیز میک اپ میں دیکھ کر حیدر خان کے دماغ کی رگیں پڑ گئی تھی۔ وہ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں پر گلٹری میک اپ کیے ہوئے تھی، عارض پر بلشر، آنکھوں میں گہرا کاجل دیکھ کر حیدر خان نے غصے سے فرشتے کو گھورا۔ شادی کی پہلی رات کے بعد اس نے پہلی بار اتنا میک اپ کیا تھا۔ کمرے میں آؤ، حیدر خان حکمیہ لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں بیٹھی کچھ عورتوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی۔ نئی نویلی دلہنیں جو ادھر بیٹھی تھی وہ فرشتے کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ کنواری لڑکیوں نے بھی شادی شدہ لڑکیوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ بزرگ خواتین نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ فرشتے سب کے تاثرات دیکھتے سرخ پڑتے نظریں جھکا گئی تھی۔ فرشتے کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ سب چھپی چھپی مسکراہٹ اور کہکوں پر وہ نظریں بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ رقیہ، تمہارا بیٹا تمہارا ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ حیدر خان کے پھپھو نے رقیہ خانم کے کان میں سرگوشی کی۔ رقیہ خانم کے چہرے پر کئی سارے سائے لہرائے تھے۔ دیکھا تم نے، جو حیدر عورتوں کی موجودگی میں زنان خانے میں قدم نہیں رکھتا تھا، آج کیسا یہاں کھڑے صرف اپنا عورت کو گھور رہا تھا۔ اللہ نے 2 بیٹا دے دیا اس کو، اس طلاق یافتہ عورت سے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا بہو خوبصورت ہے، لگتا ہے جیسے 18 سال کا دوشیزہ ہو۔ وہ اس کا شرمیلا روپ دیکھ کر لگتا ہے جیسا حیدر خان کا پہلی رات کا دلہن ہو۔ لگتا ہی نہیں، وہ حیدر خان سے پہلے ایک مرد دیکھ چکا ہے۔ حیدر کی پھپھو زرمانہ کی باتوں پر رقیہ خانم نے فرشتے پر شعلہ بار نگاہیں گاڑی، جو صوفے کے سطح پر ہاتھ جمائے نظریں چکائے لب کاٹ رہی تھی۔ رنگت سرخ گلاب ہو رہی تھی، وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اس کی نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ فرشتے کی خوبصورتی، اس کی معصومیت، دیکھ لو تم اپنا چلاک بہو کا حرکتہ۔ کنواری لڑکیاں آج کل اتنا شرماتا نہیں ہے جتنا یہ شرماتا ہے، زرمانہ نے فرشتوں کو گھورتے کہا تو رقیہ خانم کی آنکھوں میں حسد کے شعلے لپکے تھے۔ حیدر خان پچھلے 10 منٹوں میں کمرے میں اعتراضی انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ فرشتے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ غصے سے کمرے سے نکلتا تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ فرشتے کو وہیں جمے دیکھ کر حیدر خان نے اپنی گھنی بیئرڈ سے ہلاتے اپنی مونچھوں پر انگلیاں پھیری۔ فرشتے کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑے وہ تیزی سے اپنی طرف کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رقیہ خانم کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ حیدر خان ایسے کرے گا وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اب تو وہاں بیٹھی تمام خواتین نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ فرشتے، تمہارا بیٹا رات بھر کیا کرتا ہے جو اس میں شرم لحاظ ختم ہو گیا ہے؟ اس کو دن میں بھی ضرورت پڑ گیا ہے۔ آج کل کا یہ مرد لوگ ذرا سا اپنی بیوی کو تیار دے کر خود پر قابو کھو دیتا ہے۔ ایک بزرگ خاتون نے ناگواری سے کہتے اپنے سامنے بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن پر قہر بار نگاہیں گاڑی۔ ان کا بیٹا ہر وقت آج کل کمرے میں پایا جاتا تھا، جس پر وہ اپنی بہو کو بہت بار باتیں سنا چکی تھی۔ سامنے بیٹھی بہو نے گہری سانس لیتے نظریں چکائیں۔ اب وہاں بیٹھی ساری لڑکیوں کی دبی دبی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ تمام بزرگ عورتوں کا پارا ہائی تھا، چہرے غصے سے سرخ تھے
یہ اپنا مرد کو پھنسانے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھا نہیں، ایسا شرما رہا تھا جیسے سارا شرم تو اللہ نے حیدر کی عورت کو دے دیا ہو۔ ہم سب تو بے شرم ہیں، ہمارا حیدر پہلے سے ہی وہ ایک مرد دیکھ چکا ہے، لیکن یہ ادائیں دیکھو اس کا، ایسا عورت رات اور دن اپنا مرد کو اپنا ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ اس میں ہمارا حیدر کا کیا قصور؟ زرمانہ نے لفظ چباتے غصیلے لہجے میں کہا، صحیح کہہ رہا ہے تم حیدر خان کا پھپھو، تم سب بے شرم ہے، تم سب کو دیکھ کر لگتا ہے تم میں شرم نام کا نہیں ہے۔ اور ضلع نے بلند آواز میں کہا، کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ رقیہ خانم اور ضلع کے لفظوں پر دھاڑی، یہ تم دھاڑ رہا ہے، یہ تب تم دھاڑتا جب یہ عورت لوگ تمہارا بہو کا زندگی میں مرگن رہا تھا۔ ان سب کا ہمت کیسے ہوا حیدر خان کا حویلی میں بیٹھ کر اس کی عورت کے بارے میں ایسا بات کرنے کا؟ یہ ہمت تم نے دیا کیونکہ تم سب جانتا ہے تم اپنا بہو کو پسند نہیں کرتا، یہ سب ہے ایسے فرشتے کا پہلا شادی کا بات کرتا ہے جیسے اس کا حلال رشتہ نہیں، گناہ تھا۔ تم سب کو ذرا شرم نہیں آتا، خدا کا خوف نہیں آتا؟ تم لوگ طلاق یافتہ عورت کا نام اتنا تذلیل سے کیوں لیتا ہے؟ اور جس عورت کا بارے میں تم ایسے بات کر رہا ہے وہ اس حویلی کا مالک ہے۔ حیدر خان نے یہ حویلی فرشتے کے نام کر دی ہے۔ اور ضلع کی بات پر سب نے رقیہ خانم کو دیکھا جو شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی، اور حیدر خان نے اسے طلاق یافتہ لڑکی کا لیے 5 سال کا جھوگ لیا تھا، اور اسی لڑکی کا واسطہ وہ پاگل تھا۔ دیکھا تم سب نے، وہ آج بھی اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنا ہوش کھو دیتا ہے۔ اس نے سن لیا تم فرشتے کے بارے میں ایسا بات کرتا ہے، وہ سب کو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے نکال دے گا۔ اور ضلع کی باتوں پر وہاں بیٹھی بہت سی عورتوں نے رقیہ خانم کو غصے سے گھورا تھا، یہ ہمارا حویلی ہے، فرشتے کا نہیں، تم نکلے گئے اس حویلی سے، دفع ہو جاؤ، تم ہمارا حویلی سے۔ رقیہ خانم پھولتی سانسوں سے گھرائی تھی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم تم جیسا عورت کا عزت نہیں کرتا، تم اپنا کپڑا پھاڑ کر بھی چیخو چلاؤ ہم تم کو پاگل سمجھ کر سوائے ترس کھانے کے کچھ نہیں کرے گا۔ اور ضلع استزائیہ مسکرائی، اگر حیدر نے تمہیں ہم سے بدتمیزی کرتے دیکھ لیا تم یہ بھی جانتا ہے وہ تمہارا کیا حل کرے گا؟ رقیہ خانم غصے سے کف اڑاتے ہوئے بولیں، ہم اچھی طرح جانتا ہے وہ ہمارا زبان کاٹ دے گا، اتنا محبت کرتا ہے وہ تم سے، ہم کیا ہمارا جگہ اس کا جان سا پیارا بیوی فرشتے بھی تمہارا خلاف کچھ کہے، وہ شاید اس کا زبان بھی کاٹنے سے دریغ نہ کرے، اتنا محبت نہ مان دیتا ہے وہ تمہیں، لیکن تم نے اپنا بیٹا کا اتنا محبت کا کیا صلہ دیا، اس کا فرمانبرداری محبت کا ہمیشہ قرض مانگا، وہ جھکتا گیا تم سے، تم اسے جھکاتا گیا، کیسا ماں ہے تم؟ ماں اپنا بچوں کا خوشی کا واسطے اپنا خوشی قربان کر دیتا ہے، تم کو آج بھی اپنا پڑا ہے، اپنا مان اپنا عزت بس۔ حیدر جیسا خوش قسمت ماؤں کا بیٹا ہوتا ہے، ہم کو یقین ہے یہاں بیٹھا کسی عورت کا بیٹا حیدر جیسا نہیں ہوگا، اس لیے تم سب سے حسد کرتا ہے، لیکن تمہیں ان عورتوں کا حسد نظر نہیں آتا، اپنا ہی بیٹا کی عزت کے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے۔ یہاں کتنا بزرگ عورت بیٹھا ہوا ہے، ان کو نہیں پتا میاں بیوی کا بارے میں ایسا باتیں نہیں کرنا چاہیے، مرد اپنا عورت کو جب مرضی اپنا پاس بلائے، یہ اس کا حق ہے، یہ سب تو گزرا ہے ان سب سے، مگر یہ سب شو ایسے کروا رہا ہے جیسے یہ اپنا شوہر کو دیکھ کر لالا لالا بولتا تھا۔ اور ضلع کی باتوں پر سب عورتوں کا غصے سے برا حال تھا، نئی نویلی شادی شدہ عورتوں کی اپنی ساسوں کے چہرے دیکھ کر مسکراہٹ تھی، ان کے دلوں کے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی، ہم میں شرم تھا، ہم دن اور رات کا فرق جانتا تھا۔ زرمانہ غصے سے گھبرائی، سچ کہہ رہا ہے تم سب میں بہت شرم تھا، تم سب تو راتوں کو بھی دن سمجھ کر اپنا شوہر سے دور رہتا تھا، تم سب کا 9 بچہ اوپر سے ہی ٹپک پڑا۔ اور ضلع نے زرمانہ کو خاص طور پر سنایا جس کے 9 بچے تھے، زرمانہ تو غصے سے پاگل ہو گئی تھی، باقی عورتیں بھی جن کے کم و بیش اتنے ہی بچے تھے، ہم سب بے شرم ہیں اس لیے ہم کو معاف کر دو، ہم تم جیسا بے شرم یعنی تم جیسا شرمیلا عورت کا منہ نہیں لگ سکتا، ہم بے شرم ہی اچھا ہے۔ اور ضلع غصے سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، رقیہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال دے ورنہ بہت جلد تمہیں حویلی سے باہر ہوگا۔ زرمانہ صوفے پر پڑا اپنا برقع پہنتے ہوئے زنان خانے سے تن فن کرتی نکل گئی تھی۔ حیدر خان کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کرتے فرشتوں کو دیوار کے ساتھ لگا گیا، خان فرشتے حیدر خان کو پکارتے اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں چکا گئی تھی۔ حیدر خان نے فرشتے کو شعلہ وار نگاہوں سے گھورتے کہا، حیدر خان کی بات پر فرشتے کی نے نظریں اٹھائے، حیدر خان کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو خانم؟ مجھ سے خود کو چھپا کر رکھتی ہو، آج یہ بیہودہ لباس پہن کر تم سب عورتوں کے درمیان تھی۔ حیدر خان نے نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتے کندن نشیب و فراز پر نظر جمائی بولا، یہ بیہودہ لباس کہاں سے ہو گیا خان؟ اور عورتیں ہی تھی باہر، مجھے معلوم تھا خان باہر کوئی مرد نہیں آ سکتا، غیر مرد تو چھوڑے آپ بھی نہیں آ سکتے تھے۔ فرشتے نے حیدر خان کو دیکھتے آہستگی سے کہا، خانم اگر تم کسی غیر مرد کے سامنے ایسے جاتی تمہارے یہ حسین بال کاٹ دیتا اور تمہارے بدن پر ایسے نشان ڈالتا کہ تم اپنی پشت کی نمائش کبھی نہ کر سکتی۔ حیدر خان اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محصور کرتے اس کے سرخ لبوں پر سلگتی سانسیں چھوڑتے گرایا تھا،
خان آپ میرے بال کاٹ سکتے ہیں کیا؟ فرشتے نے روحان سے ہوتے پوچھا۔ کبھی غلطی سے بھی ان پر کسی کی نظر پڑی کاٹ سکتا ہوں، میری خانم ہو تم، کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا، یہ یاد رکھتا۔ فرشتے کی آواز میں بھیگا پن محسوس کرتے حیدر خان نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اور پہلے تو تم ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی، نہ ایسے دوپٹہ لیتی تھی، اور یہ دوپٹہ ہے کیا جس میں کچھ نہیں؟ چپ رہا۔ حیدر خان نے فرشتے کا دوپٹہ اتار کر اسے بیڈ پر غصے سے پھینکا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی نگاہوں میں دیکھتے پھر سے نظر چکا گئی تھی۔ حیدر خان کی نگاہوں میں یکدم شرٹ پن سے گرمی کا تاثر ابھرا تھا۔ حیدر خان نے اسے دیکھتے بے خود ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسے اتنے اسٹائلش ڈریس میں پہلی بار دیکھا تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خانم، نہیں برداشت تم پر میرے علاوہ کسی عورت کی نظر بھی پڑے۔ حیدر خان اس کا رخ ایک ہی جھٹکے میں پلٹتے ہوئے اس کا پچھلا گلا چاک کر گیا تھا۔ خان، فرشتے نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ حیدر خان کا گرم ہاتھ اس کی بڑھانا کمر پر سرسرا رہا تھا، اس کی کمر مٹھیوں میں بھرتے حیدر خان اس کی پشت پر چکا تھا، اس کی کمر پر جھکے وہ لبوں سے چھوتے اس کی دھانتوں سے وہاں جنونی سوغاتیں چھوڑ رہا تھا۔ حیدر خان کی شدت پر فرشتے کی سسکیاں برآمد ہوئی تھی۔ ضراب کے اٹھنے کے ڈر سے وہ حیدر خان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی سسکیاں گھونٹ گیا تھا۔ حیدر خان اس کی پشت پر اپنے جنون کے سوغاتیں چھوڑتے وہاں پر اپنی مونچھیں سختی سے رب کر رہا تھا۔ جلن سے فرشتے کے لبوں میں دبی دبی سسکاریاں بلند ہو رہی تھی۔ خانم، تمہاری قربت کے لیے مر رہا ہے تمہارا خان، ایسے ہی سسکاریاں بھرتی تھی تم۔ حیدر خان نے اس کے کان میں جھکے مدم سرگوشی کرتے اس کی جان نکالی۔ حیدر خان کا رخ موڑے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا، وہ اس کی گہرائیوں پر جھکا۔ خان، فرشتے نے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ملتجے لہجے میں پکارا۔ حیدر خان جھکے اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ دراب کے رونے پر حیدر خان نے جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ فرشتے دیوار کے ساتھ لگے نسیں جھکائے ہوئے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ پل میں اس کا حلیہ بگاڑ گیا تھا۔ حیدر خان نے دراب کی طرف بڑھتے اس کے منہ پہ انگوٹھا دیا، وہ اسی لمحے چپ ہوا تھا۔ حیدر خان بھاری قدموں سے فرشتے کی طرف بڑھا جو دیوار کے ساتھ لگے اپنی شرٹ کندھوں سے جکڑے ہوئے نسیں چکائی ہوئی تھی۔ خانم، حیدر خان نے اسے گمبھیر آواز میں پکارا، میری ہو نا تم؟ حیدر خان نے اس کے قریب ہوتے اس کی پلکوں پر ٹھہری شبنم پر لب رکھے تھے۔ فرشتے نے نظریں چکائے، اس سے بات میں سر ہلایا، اجازت دیتی ہوں تمہیں، خود میں سنبھالو، روح کی طرح۔ حیدر خان نے بھاری آواز میں کہتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ آپ اپنا حق لے سکتے ہیں خان، مجھے خوف آتا ہے جب آپ رات کو بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہیں، میں خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتی، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے خان۔ فرشتے نے نظریں چکائے کہا۔ حیدر خان گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا تھا، وہ خدا کے خوف سے اس کے پاس آنا چاہتی ہے۔ یہ بات حیدر خان کو تکلیف دے گئی تھی۔ آپ کو اوزگل کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، میں پہلے بھی آپ کو آپ کی باہوں میں شاید آج کل کی لڑکیوں کی طرح خوش نہیں رکھ پاتی تھی، مجھے پورا یقین ہے اوزگل نے آپ کو 8 ماہ بہت خوش رکھا ہے، میری قربت میں اب آپ کو ویسا سکون نہیں ملے گا۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے نچلا لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا، وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی؟ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے تم سے؟ حیدر خان نے سرد لہجے میں استفسار کیا، وہ سمجھ گیا تھا یہ باتیں اورزلا اس کے دماغ میں ڈال رہی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے اورزگل نے آپ کو 8 ماہ خوش رکھا تھا، تبھی آپ کو فرشتے یاد نہیں آئی؟ فرشتے نے ڈبڈبائی لہجے میں شکوہ کنا لہجے میں پوچھا۔ حیدر خان نے لب کھینچا، اپنی پچھلی گردن ٹپکی۔ اوزگل بہت زیادہ بے باک تھی، حد سے زیادہ بے باک تھی، اور وہ قربت میں بہت زیادہ بے باکی کا مظاہرہ بھی کرتی تھی، مگر حیدر خان اسے کیسے بتاتا اوزگل کی یہ بات؟ حیدر خان نے لب پیچھے اپنی پچھلی گردن رب کی۔ اوزگل بہت زیادہ بے باک تھی، حد سے زیادہ بے باک تھی، اور وہ قربت میں بہت زیادہ بے باکی کا مظاہرہ بھی کرتی تھی، مگر حیدر خان اسے کیسے بتاتا اوزگل کی یہ بات؟ جھوٹ خان، فرشتے نے روتے ہوئے خان کے گلے سے شال اتارنا چاہی۔ حیدر اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے اپنی شال اتارتے اسے اڑا گیا تھا، وہ رو رہی تھی، وہ خاموش ہوتے اسے کور کر گیا تھا، جانتا تھا اپنی خانم کو وہ ایسے اس کے سامنے زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ کمرے میں جو الماری کی طرف بڑھی، وہاں لٹکی ہوئی ایک نائٹی وہ روتے ہوئے نکال کر زمین پر پھینکتی جا رہی تھی۔ درجنوں نائٹیز وہ نکال کر زمین پر پھینک چکی تھی۔ حیدر خان وہ نائٹیز اوزگل کی پرائیویٹ چیزیں دیکھتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ خان، اتنے بے باک لباس آپ میرے لیے کبھی نہیں لائے جو اوزگل کے لیے لائے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پہن کر میں ویسے ہی لگ ہی نہیں سکتی جیسے اوزگل لگتی تھی۔ مجھے آپ کو خوش نہیں کرنا آتا، مجھ سے صرف ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اوزگل آپ کو خوش رکھتی تھی، مجھ جیسی عورت جو قربت کے لمحات میں آنکھیں نہیں کھولتی، وہ کیا خوش رکھے گی آپ کو؟ تبھی آپ کو میری یاد نہیں آئی۔ اوزگل ٹھیک کہتی ہے، مرد ذات عورت سے کبھی خوش نہیں ہوتا، یہ ادائیں دکھانی پڑتی ہے، اسے اپنا بنانا پڑتا ہے، مجھ میں وہ بات نہیں، اس لیے آپ کو 8 ماہ میری یاد نہیں آئی، اب صرف آپ اپنے بچوں کی وجہ سے مجھے یہاں لائے ہیں، فرشتے نے روتے ہوئے بولی۔ حیدر خان مٹھیاں دبوچے یہ سب سن رہا تھا، اوزگل فرشتے کے دماغ میں یہ سب ڈال رہی تھی، وہ اسے اپنی حویلی سے باہر پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حیدر خان نے زمین پر بکھری چیزوں کو شعلہ وار نگاہوں سے دیکھا، ان میں سے وہ ایک چیز بھی خود خرید کر نہیں لایا تھا، وہ خود ہی یہ آرڈر کرتی رہتی تھی۔ ایسی بات نہیں خانم،
میں نے یہ اوزگل سے نکاح مورے کے کہنے پر کیا تھا، صرف اولاد چاہیے تھی مجھے۔ حیدر خان نے سنجیدگی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اور یہ سب نہیں پہنتی تھی کیا؟ فرشتے نے روتے ہوئے پوچھا۔ حیدر خان نے مقابل کے لہجے میں جلن اور تڑپ محسوس کرتے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ اورزلا یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ صاف لگ رہا تھا فرشتے کو جیسے اکسایا گیا ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس طرح تڑپ پہلے کبھی فرشتے کے لہجے میں محسوس نہیں کی تھی۔ اورزگل کی پرائیویٹ چیزیں جکڑے اس کی آرس سے بہتے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ مقابل کی تڑپ جلن اچھی بھی لگتی تھی۔ وہ اسے شدید محبت کرتی ہے۔ حیدر خان کو گونا سکون ہوا تھا۔ خانم، تمہارا میری باہوں میں آنکھیں میچنا میرے رگوں میں دوڑتا خون کی گردش بڑھاتا ہے۔ تمہارا ہاتھ صرف مجھے چھوتا ہے، میری دھڑکنیں شدت اختیار کرتے کانوں میں بجنے لگتی ہیں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، کیونکہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور یہی ایک بات مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے۔ خانم، میں اپنے دراب زراف کی قسم کھاتا ہوں، اوزگل کے ساتھ بتایا ایک لمحہ مجھے آج تک یاد نہیں آیا۔ تمہارے ساتھ بتایا کہ ایک پل میں بھول نہیں پایا۔ حیدر خان فرشتے کے عارض پر جھکے اس کے آنسو پر اپنے لب رکھتے انہیں حلق میں اتار گیا تھا۔ حیدر خان کے ایکٹ پر فرشتے نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی نفاست پسند انسان تھا۔ وہ ایسی حرکت کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم ہی پہلی عورت ہو جس کا آنسو اپنے حلق میں اتارا ہے۔ میں جتنی بھی وفا کی قسمیں کھاؤں گا تم یقین نہیں کرو گی، مگر یہ سچ ہے، وفا نہیں نبھا سکا، مگر محبت عشق صرف تم سے کیا ہے۔ حیدر خان نے اس کا چہرہ تھامتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ خان کہیں پڑھا تھا، بے وفاؤں کے منہ سے عشق محبت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ زیادہ بے وفا لگتے ہیں۔ فرشتے نے کرب سے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کے گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نہیں کروں گا آئندہ عشق محبت کی بات خانم، اگر میں تمہیں بے وفا لگتا ہوں، مگر اتنا جان لو حیدر خان نے سچ میں تم سے محبت کی ہے، بہت کی ہے خانم۔ ان 8 ماہ میں تمہاری یاد کے نشان ہر جگہ ہیں۔ حیدر خان نے اپنی شرٹ کی بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی۔ فرشتے حیدر خان کے بڑھانا سینہ دیکھتی نظریں جھکا گئی تھی۔ دیکھو خانم، حیدر خان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حیدر خان کے دل کے مقام پر زخم دیکھ کر فرشتے پریشان ہوئی تھی۔ تم سے بے وفائی پر اپنے دل کو بہت بار جلتے کوئلے کی داغا ہے، ان ہاتھوں کو بھی جلایا ہے خانم۔ حیدر خان نے اپنی ہتھیلیاں آگے کی جو سیاہ ہو رہی تھی، فرشتے کی آنکھیں یہ سب دیکھتے بھیگی۔ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ تم ترہم کھاؤ خانم، اس لیے دکھا رہا ہوں بہت جلا ہوں، تمہاری جدائی میں تڑپا ہوں، تمہیں تمہارے مقام بتا رہا ہوں۔ تم بہت خاص عورت ہو۔ حیدر خان کی بات پر فرشتے آنکھیں نیچے رو دی۔ دراب کے رونے پر فرشتے جلدی سے دراب کی طرف بڑھی۔ حیدر خان فرشتے کے وجود سے اپنی چادر اسی لمحے اتار گیا تھا۔ خانم، تمہاری ناراضگی قبول ہے، مگر تمہارا گریز نہیں، برداشت نہیں کر سکتا خود کو چھپا کر مجھ پر باور کرواؤ، میں تم پر حق نہیں رکھتا۔ میرے بیٹوں کی ضرورت تم میرے سامنے ہی پوری کرو گی خان۔ حیدر خان کسی سرد لہجے پر فرشتے نے بے بسی سے پکارا۔ خانم، ایسے ہی ضرورت پوری کرو دراب کی، ورنہ یہ بچا کچا لباس بھی اتار دوں گا۔ تمہارے معاملے میں بہت شدت پسند ہوں، آئندہ ایسا لباس عورتوں کے سامنے مت پہننا، ورنہ تمہارا چہرہ بھی نشانات سے بھر دوں گا۔ حیدر خان اس کی پشت کے نشانات پر گہری نگاہ ڈالتے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ لائٹر نکالے فرشتے کے سامنے صوفے پر شرٹلیس بیٹھ چکا تھا۔ فرشتے نے نظریں چکائے دراب کو گود میں اٹھائے فیڈ کروانے لگی۔ مقابل کے سامنے بیک بھی کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، وہ پیچھے سے ساری شرٹ چاک کر چکا تھا۔ حیدر خان سگریٹ کا گہرا کش لیتے فرشتے پر گہری نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ خانم، جلدی فیڈ کرواؤ، پھر میں خود تمہارے لیے لباس سلیکٹ کر کے تمہیں خود پہناؤں گا، اور تمہارے بالوں کو باندھ بھی میں خود دوں گا۔ حیدر خان کی بات پر فرشتے سرخ ہوتے دراب کو فیڈ کرواتے اس پر اپنی شرٹ دی۔ وہ فرشتے کی حرکت پر اونچا رونے لگا تھا۔ وہ بہت ضدی اور بے صبرا تھا۔ فیڈ کرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ وہ اس دوران فرشتے کی ذرا سی مومنٹ اور اپنے اوپر ہوئی کور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فرشتے نے گھبراتے ہوئے اپنی شرٹ اوپر کی۔ حیدر خان گہرا مسکرایا تھا۔ جان لو خانم، اس نے میرا نشان ہی نہیں میری عادتیں بھی چرائی ہیں، میری طرح یہ بھی اپنے بہترین مشغلے میں کسی چیز کی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا۔ حیدر خان ذو معنی انداز میں کہتے مسکرایا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی بات کا مطلب سمجھتے کان کی لو تک سرخ پڑی تھی، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ حیدر خان اسے یوں سرخ پڑتا دیکھ کر گہرا مسکراتے صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کیا۔ وہ چاہتا تھا وہ دراب کو اچھے سے فیڈ کروا لے۔ اپنے بیٹوں کے لیے وہ بہت حساس تھا۔ دراب کو ذرا سا روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانتا تھا فرشتے ایسے موومنٹ کرتی رہے گی وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کرے گا۔ ہور، ارحام نے مدھم سے آواز میں پکارا۔ وہ ارحام کے بڑھانا سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ مائی لٹل بیوٹی،
ارحام نے رخ پلٹے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی گاؤن کی ڈوری کھولتے گہری شرارت کی تو حور کی آنکھیں پھٹ سے کھلی تھی۔ ارحام اسے دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ بہت ضروری بات کرنی ہے، بات سنو۔ ارحام نے اس کے عارض پر اپنی گھنی بیئرڈ رگڑتے بیڈ سے اسے اٹھاتا صوفے کی طرف بڑھا۔ جی ارحام، حور نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ ریموو یور گاؤن ڈارلنگ۔ ارحام نے صوفے پر بیٹھے حور کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہا۔ سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتے گہرا کش لیا۔ واٹ؟ حور نے ارحام کو غصے سے دیکھتے ہوئے اپنی گاؤن کی ڈوریاں کس کے باندھی جو کھلی ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھے اس لیے جگایا ہے، اگر آپ کا رومانس کرنے کا ارادہ تھا تو بیڈ پر کر لیتے، یہاں بلا کر آرڈرز دینے کا مطلب؟ حور بری طرح چنچلائی تھی۔ بیڈ سے میں اکتا گیا ہوں، یہ صوفہ کافی کمفرٹیبل ہے، آج یہاں انجوائے کرتے ہیں میری جان، اور حکم تمہیں اس لیے دے رہا ہوں جب میں نے تمہیں صاف لفظوں میں یہ گاؤن پہننے سے منع کیا تھا، پھر کیوں پہنا؟ ارحام نے اس کے تن پر موجود گاؤن دیکھتے سلگتے ہوئے پوچھا۔ اپنی باہوں میں وہ اس کے تن پر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہی بات اسے غصہ دلا گئی تھی۔ تو پھر آپ نے کیوں پہنا؟ اپنی بات کرتے وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ارحام نے آئی برو چکائے اسے شرارتی نگاہوں سے بے باکی سے دیکھا۔ ارحام کی بے باکی سے دیکھنے پر وہ سرخ گلاب ہوئی تھی، اب تو وہ لب دانتوں تلے دبائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ مقابل کی معصوم اداؤں پر ارحام کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ حور آنکھیں کھولے ارحام کو دیکھتے خفگی سے ہلکا سا ہنسی۔ وہ کیا کہہ کر گئی تھی؟ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحام کے کہکوں پر اس نے کھسیانی ہنسی ہنستے اپنی خفت چھپائی تھی۔ حور کی حالت دیکھتے ارحام کا ایک بار پھر سے کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے جس طرح سرخ پڑتے ہنس رہی تھی، وہ ارحام کو مزید محفوظ کر گیا تھا۔ حور لب دانتوں تلے دبائے سرخ ہوتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اس کی باتوں پر ایسے ہی کہکے لگاتا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ اسے کلائی سے پکڑے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ حور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اب مسکرائی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی اب کہو؟ ارحام نے اس کے ڈمپل پر جھکتے ہوک شرارت کرتے اس کے پیٹ پر گدگدی کی۔ حور اس کی گلے میں باہیں حمائل کرتے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارحام ایگزیکٹ اس کی جگہ پر گدگدی کرتا تھا جہاں اسے سچ میں بہت گدگدی ہوتی تھی۔ وہ اس کے مخصوص حصوں کو پہچان گیا تھا، کہاں کیسے ٹچ کرنا ہے۔ اب اسے پیار بھی ویسے ہی کرتا تھا، وہ اسے محسوس کرنے لگتی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، حور نے سر جھکائے بولی، آہستگی سے بولی۔ وہ مود بنا لیتا تھا مگر کچھ دیر میں اسے صرف برداشت ہی کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس کا رومانس ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں چاہتی؟ میں پسند نہیں۔ ارحام نے اس کی گردن میں اپنی گھنی بیئرڈ سہلائی۔ پسند ہے مگر ویسے نہیں۔ حور کی بات پر ارحام کا پھر سے کہکا بلند ہوا۔ مجھے تم ویسے بہت پسند ہو۔ ارحام نے اس کی گردن چومتے اس کی ڈوری کھولی۔ ارحام، حور نے احتجاجاً اسے پکارا۔ وہ اس کا احتجاجی لہجہ نظر انداز کرتے اسے صوفے پر لٹا گیا۔ مجھے چاہیے صرف ایک عورت، صرف اپنی حور، مکمل، مگر جگہ بدلنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ آج رات ہم صوفے پر سوئیں گے۔ ارحام اس پر جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ارحام، آپ کو تنگ چھوٹی چھوٹی جگہ کیوں پسند ہے؟ یہ صوفہ کتنا چھوٹا ہے، کیسے ایڈجسٹ ہوگا؟ ارحام حور کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ ارحام کا پھر سے کہکا بلند ہوا۔ حور جھنجھلائی۔ وہ اس کی ہر بات پر آخر کیوں کہکے لگاتا تھا جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو اور اس نے کوئی مضحکہ خیز بات کرتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بے باک دو معنی باتیں کرتی ہو، تمہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے عارض پر لب رکھے۔ بے باک دو معنی باتیں؟ ارحام کے لفظ دہراتے حور حیران ہوئی۔ سمجھاؤں تمہیں میری جان تمہاری بات کا مطلب؟ پہلے تمہیں بتا دوں میں ایڈجسٹ کیسے کروں گا؟ ارحام بھاری آواز میں کہتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ارحام، ویٹ اے منٹ، میرا مطلب تھا ہم ایک صوفے پر کیسے سوئیں گے؟ حور اس کے ہاتھوں کی بے باکی محسوس کرتے گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ شاید رومانس کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ رہی تھی لیکن میں کچھ اور سمجھا تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے میری جان۔ ارحام کہتے اس کا گاؤن ریموو کر گیا۔ ارحام، حور اسے پکارتے اس کے برہنہ سینے میں سمائے۔ میں تمہیں بتاؤں گا مجھے چھوٹی چھوٹی جگہ کیوں پسند ہے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی تنگ جگہوں پر تم میرے بے حد قریب ہوتی ہو۔ کوئی دوری نہیں میری خوبصورت نازک جان۔ وہ اس کے گردن کو چومتے مدہوشی سے بول رہا تھا۔ میری زندگی ہو جان، جان ہو، میرا سب کچھ ہو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ارحام قریب ہوتی ہوئی کوئی دوری رہی۔ میری خوبصورت نازک جان، وہ اس کی گردن کو چومتے مدہوشی سے بول رہا تھا۔ میری زندگی ہو جان، ہو میرا سب کچھ ہو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ارحام کے کان کی لو کو اب نرمی سے چوم رہا تھا۔ ارحام خانزادہ اپنی حور کے بغیر کچھ نہیں، اس کی کوئی پہچان ہی نہیں۔ حور ہے تو ارحام ہے۔ وہ اب اس کے کندھے پر لب رکھے سرگوشی کر رہا تھا۔ تمہارے بغیر میری سانسیں رکنے لگتی ہیں، مت رہا کرو مجھ سے دور۔
وہ اب اس کے لبوں کو چومتے ہوئے التجا کر رہا تھا، کچھ بھی کہو، مجھے کوئی بھی سزا دے دو، مگر مجھے اب کبھی چھوڑ کر نہ جانا۔ ارحام نے اس کی عارض پر ہاتھ جمائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے پھر سے التجا کی۔ حور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، وہ ہر وقت ایسے ہی التجا کرتا رہتا تھا۔ وعدہ کرو پریزے، پریزے کے پاس نہیں سوگی، میرے پاس رہو گے۔ ایک اور وعدہ لیا۔ ارحام کی بات پر حور کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ پریزے بھی یہی کہتی ہے، وعدہ کریں آپ پاپا کے پاس نہیں سوئیں گے۔ مجھے بچہ کہتے ہیں، اب بہت بچے لگ رہے ہیں، لک لائک پریزے، حور نے شرارتی انداز میں کہتے ارحام کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ تمہارے لیے میرا دل ایک بچے کی طرح ہی ہے میری جان، جسے ہر وقت صرف تم چاہیے ہے، میرا بچہ، ارحام گمبھیر آواز میں کہتے سے خود میں سما گیا تھا۔ ارحام حور اسے سسکی لیتے پکارتے اس کی کمر پر حصار اپنا مضبوط کر گئی تھی۔ حور نے یہ سب یاد کرتے اپنے عارض سے گرتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ وہ جب سے گیا تھا ایک فون کال نہیں کیا تھا، جھوٹ، ایک ایک لفظ جھوٹ۔ آپ کا حور تکیے میں منہ چھپاتے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ پریزے کی رونے کی آواز پر حور نے جلدی سے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ کیا ہوا پریزے جان؟ حور نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے بری طرح رو رہی تھی۔ ماما، پاپا یہاں پہ ہیں، یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ پریزے نے ہچکیاں لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ پریزے کی بات پر حور روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ وہ ارحام کو یاد کر رہی تھی، وہ بچی تھی، اپنی فیلنگز بتانا نہیں آ رہا تھا۔ ماما، پاپا کب آئیں گے؟ وہ بھی مورے کی طرح چھوڑ کر چلے گئے، کیا وہ واپس نہیں آئیں گے؟ مورے بھی نہیں آئیں، آپ بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی؟ پریزے روتے ہوئے بولی۔ اور تڑپتے ہوئے پریزے کو سینے میں بھینچ گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں پریزے جان، میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور ماما کا ایک سیکرٹ بتاؤں آپ کو؟ حور نے روتے ہوئے کہا۔ پریزے نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما وعدہ نہیں کرتی کسی سے، نہ آج تک کبھی کیا ہے۔ آپ لکی گرل ہو جس نے ماما نے وعدہ کیا ہے۔ حور روتے ہوئے ہنسی تھی، پریزے بھی روتے ہوئے ہنسی۔ ماما اپنا وعدہ کبھی بریک نہیں کرتی، کچھ بھی ہو جائے ماما مر جائیں گی، آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ آئی پرومس یو آئی ول نیور لیو یو، حور نے روتے ہوئے کہا۔ پریزے روتے ہوئے حور کے سینے سے لگی۔ ماما، مجھے پاپا سے بات کرنی ہے، پریزے نے حور سے کہا۔ حور نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، پھر سے کال کاٹ دی گئی۔ حور نے غصے سے پھر سے ارحام کا نمبر ڈائل کیا۔ جب میں فون کاٹ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصروف ہوں۔ فون پر ارحام کی گراہٹ گونجی۔ حور اس کے لفظ اور لب و لہجہ سن کر بے یقین ہوئی۔ وہ کب ایسے بات کرتا تھا بھلا؟ ارحام، آپ کو میری اور پریزے کی فکر نہیں؟ حور نے غصے سے دبی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ مکالمہ کا لب و لہجہ اسے آگ لگا گیا تھا، برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال پر باتیں سنا رہا تھا۔ تم دونوں کو اپنی حویلی چھوڑ کر آیا ہوں، باہر سڑک پر نہیں، اور مجھے اب فون نہیں کرنا جب تک میں خود رابطہ نہ کروں۔ ایک اور بات، تم نے حویلی سے باہر قدم نکالا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ اب کوئی غلطی میرا وہ روپ دیکھو گی جو آج تک نہیں دکھایا۔ پریزے کی قسم کھاتا ہوں، قہر بن کر ٹوٹوں گا تم پر، ارحام سختی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ حور نے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ دوسرے لمحے وہ فون پر پوری قوت زمین پر پٹک گئی تھی۔ یو آر اے لائر، یو آر اے بگ لائر، حور حلق کے بل چیخی تھی۔ ماما، پریزے نے گھبراتے ہوئے اسے پکارا۔ حور پہلی مرتبہ اس کے سامنے چیخی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آئی ایم سوری، پاپا بزی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ خود ہمیں فون کریں گے، حور نے نرم لہجے میں کہتے پریزے کو خود کے ساتھ لپٹایا۔ حور آنکھیں میچے بے آواز رو رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے فون اپنی پاکٹ میں ڈالے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں، مگر وہ اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ حور سے ایسے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پریزے اور حور میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ ان لوگوں سے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا وہ زندہ واپس لوٹے گا کہ نہیں۔ پریزے اور حور سے بات کرنے سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ وہ دونوں اس کی کمزوری نہیں تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ حور سے سختی کرنے کا مقصد بھی اسے ڈر تھا، حور حویلی سے باہر نہ نکل جائے۔ اگر نازنین بائی کو ذرا بھی خبر ہو گئی وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے حور کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حور جب تک حویلی میں تھی سیف تھی۔ حور پیار سے زیادہ غصے کی زبان سمجھتی تھی، جس بات سے سختی سے روکے وہ آج بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے کچھ گارڈز حویلی کے گرد تعینات کر کے آیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس سے زیادہ اس کی بیوی کے گارڈز تھے۔ اس کے نزدیک ایک فون کال پر بھی وہ حویلی میں آ سکتے تھے، اس لیے اس نے حور کو سختی سے ڈانٹا تھا۔ ارحام نے اضطرابی انداز میں نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ بیوی اور بیٹی کی یاد اس پر جیسے حملہ آور ہوتے اسے نیم جہاں نیم مردہ کر رہی تھی۔ وہ آج ہی کراچی پہنچا تھا، جہاں نازنین بائی کا بہت بڑا اڈا یہاں تھا۔
جہاں بہت سی لڑکیوں کا جسمانی استحال کرتی تھی اور غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کچھ جوان خوبصورت لڑکیوں سے صرف مجرا کرواتی تھی۔ وقت پڑنے پر ان کنواری لڑکیوں کو وہ سمندری راستے سے اپنے بہت بڑے شپ کے ذریعے باہر منتقل کر دیتی تھی۔ وہاں ان کی بولیاں لگ کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ارحام خان زادہ کے پاس اس کی مکمل انفارمیشن تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اکیلا اس نازنین بائی اور اس گینگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کے بھائی ہوتے، اس کی ڈھال بن کر اسے پروٹیکٹ کرتے، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کو اپنی وجہ سے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس سے کچھ ہو گیا، اس کے بھائی اپنی جان سے بڑھ کر اس کی بیوی اور بچی کا خیال رکھیں گے۔ انہیں وہ خدا کے بعد ان کے دم پر ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ فرشتے حیدر کے پاس ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ وہ فرشتے کے سیفٹی سے بھی اب مطمئن تھا۔ اس کی بہن محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ حیدر خان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جس دن نازنین بائی کے بیچے ہوئے آدمیوں نے حور کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ اسی دن قسم کھا بیٹھا تھا وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر رہے گا۔ وہ اتنا بڑا موقع گنوا نہیں سکتا تھا۔ اگر نازنین یہاں سے بچ کر نکل جاتی تو شاید اس کی حور کھل کر کبھی کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتی تھی۔ اسے نازنین بائی کے گینگ کا خاتمہ کرنا ہی تھا۔ کسی نہ کسی کو تو یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ وہ اپنی مکمل پاور استعمال کر رہا تھا۔ اس کے تمام گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ اس وقت سب سے پہلے اسے نازنین بائی کا یہ اڈا تباہ کرنا، لڑکے سے کمزور ہی کرنا تھا۔ اس کا مدعا اس کی مدد اس کا دوست ڈی ایس پی دریاب خان اور سوات میں ہی موجود ارمان خان کر رہا تھا۔ ارمان خان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ وہ سب کے ساتھ تھے، اپنا پیسہ اور وہ اپنی تمام پاور استعمال کرتے ارحام خان کی مدد کر رہے تھے۔ دریاب خان کے ہاتھ اوپر سے آئے ہوئے تھے، آرڈرز کی وجہ سے بندھے تھے، مگر سب سے پہلے اسے نازنین بائی کا یہ اڈا تباہ کر کے اسے کمزور کرنا ہی تھا۔ اس کا مدعا اس کا دوست ڈی ایس پی دریاب خان اور سوات میں ہی موجود ارمان خان کر رہا تھا۔ ارمان خان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ وہ سب اس کے ساتھ تھے، اپنا پیسہ وہ اپنی تمام پاور استعمال کرتے ارحام کی مدد کر رہے تھے۔ دریاب خان کے ہاتھ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے تھے، آرڈرز کی وجہ سے جیسے بندھے تھے، مگر انڈائریکٹلی طور پر اس کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ وہ قانونی طور پر کسی بھی سچویشن میں پھنس نہیں سکتا تھا۔ ارحام خان نے سرابی انداز میں اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ رات جیسے جیسے بڑھ رہی تھی اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی تھی۔ فجر سے پہلے وہ بحری شپ یہاں سے نکل جاتا، پھر وہ نازنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ معصوم لڑکیاں بھی باہر پہنچ جاتی۔ ارحام خان کی گاڑی اس مخصوص بازار میں آ کر رکی جہاں اس وقت رونق عروج پر تھی۔ وہ اس وقت بلو جینز پر سفید شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنا وائرلیس ہاتھ میں پکڑتے منہ آگے کیا۔ میں اندر داخل ہو رہا ہوں۔ جیسے ہی میں تم لوگوں کو انفارم کروں گا، تم لوگ سب اکٹھے اندر داخل ہو جانا، پھر جو راستے میں آئے اسے ٹپکا دینا۔ ارحام خان زادہ وائرلیس پر اپنے تمام گارڈز کو حکم دیتے اپنی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، اس کی اتنی بڑی گاڑی اور اس کی پرسنالٹی دیکھ کر ایک ڈیلر اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ صاحب، آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، ایسے ہیرے ہمارے پاس، آپ کی رات بہت اچھی گزرے گی۔ وہ پان چباتے ہوئے ارحام کی پرسنالٹی سے مرغوب ہوتے بولا، کیسے ہیرے ہیں تمہارے پاس؟ ایسا ہیرا جسے پہلے کسی نے نہ چھوا ہو۔ ارحام نے اپنی پاکٹ سے 5 لاکھ کی گڈی نکال کر ان کی طرف اچھالی۔ وہ ڈیلر جلدی سے پکڑتا نوٹوں کی گڈی کو خباثت سے اپنی آنکھوں کے سر لگایا تھا۔ اگر ہیرا واقعی میں نایاب ہوا، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اس طرح کی کئی نوٹوں کی گڈی سے کمرے کا بیڈ ہی نہیں، تمہارا پورا کوٹھا بھر دوں گا۔ اسے کسی اور نے تو کیا، اس نے خود کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ وہ نوٹوں کی گڈی دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ پان کی پچکاری اس کے ہونٹوں سے نکلتی باہر آ رہی تھی۔ ارحام نے اسے ناگواری سے دیکھتے وہ مشکل خود پر قابو پایا۔ ارحام خان زادہ کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے انسان کی جان نکال لے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے ایک اور 5 لاکھ کی گڈی نکال کر اس کی طرف اچھالی۔ ہیرا نایاب ہو، بس دیکھتے جا آج رات میں کیا کرتا ہوں۔ ارحام نے سیٹی مارتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ جی صاحب، کہا نا ایسا ہیرا ہے میرے پاس کہ آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وہ پان تھوکنے کے بجائے اسے اندر نکل گیا تھا۔ 10 لاکھ لیتے، اس کی باچھیں کھل گئی تھی۔ چلو پھر جلدی کرو، انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے۔ ارحام خان زادہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ارحام کو لیے گلیوں سے ہوتا ہوا ایک پرانی حویلی میں داخل ہوا جو اندر سے بہت بڑی تھی۔ ارحام کا دل بری طرح بیزار ہوا تھا یہ جگہ دیکھ کر۔ وہ کبھی ایسی جگہ بھی آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ارحام اندر داخل ہوا۔ بڑے سے ہال میں رقص جاری تھا جہاں بہت سی لڑکیاں رقص کر رہی تھی۔ مرد حضرات پیسہ نچھاور کرتے ان کے ساتھ بے باک حرکتیں کر رہے تھے۔ ارحام خان زادہ نے دیکھتے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا۔
اسے اتنی بے حیائی دیکھ کر اپنا دماغ تڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارحام کے لیے تنگ سی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بڑھا۔ ارحام اس کے پیچھے تنگ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اپنی گہری نگاہیں ہر طرف جمائے ہوئے تھا۔ کہاں کتنی سیکیورٹی ہے وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ آئی صاحب، وہ اوپر آتے ارحام کو لیے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ ارحام نے چاروں طرف کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ سامنے ایک بیڈ بچھا تھا جس پر سفید بیڈ شیٹ بچھی تھی۔ ساتھ ڈریسنگ میرر تھا اور ایک صوفہ پڑا تھا۔ باقی کمرہ سادہ تھا۔ کمرہ کافی صاف ستھرا تھا۔ صاحب جی، یہ آپ جیسے صاحب لوگوں کے لیے اسپیشل کمرہ ہے، اور سفید بیڈ شیٹ دیکھ کر سمجھ جائیں آپ کو ایسا ہیرا دیا جائے گا جسے پہلی بار آپ ہی چھوئیں گے۔ وہ کمینگی سے بولتے خباثت سے مسکرایا۔ ارحام نے اپنی مٹھی دبوچے بمشکل اس کی بکواس برداشت کی۔ کمینگی خباثت شاید اس کی انسان کا خاصہ تھی۔ تمہاری باتوں میں کتنا دم ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ جلدی سے اس نایاب ہیرے کو لے کر آؤ، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کروں۔ ارحام نے اسے گھورتے سرد لہجے میں لفظ چبائے۔ لاتا ہوں صاحب۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھا۔ ارحام نے اس کے جانے کے بعد جلدی سے اس نایاب ہیرے کو لے کر آؤ۔ ارحام نے اس کے جانے کے بعد کمرے کا مزید اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ اس کمرے میں دروازے تھے۔ ارحام نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ آمنے سامنے کمرے کا مزید اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ارحام نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ آمنے سامنے کمرے ہی کمرے تھے۔ کچھ کمروں سے آتی آوازوں پر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اس ڈیلر کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صاحب، آپ باہر کیا کر رہے تھے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ارحام سے سوال کیا۔ جتنے میں تجھے نوٹ دے چکا ہوں تو مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، دیکھنا چاہتا تھا کمرہ کتنا ساؤنڈ پروف ہے، مگر باہر سے آتی آوازوں سے پتہ چل گیا اس کمرے کی ہر دیوار میں کان ہے۔ ارحام کی بات پر وہ کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ صاحب، آوازیں باہر آتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں کون سا اللیگل کام ہو رہا ہے؟ وہ کمینگی سے آنکھ مارتا ہوا ہنسا۔ اچھا، یہ لیگل کام ہے؟ ارحام تنزیہ مسکرایا۔ صاحب جی، لیگل ہی کام ہے، تبھی تو اس کوٹھے کا نام۔ آپ سے بھی پہنچی ہوئی چیز یہاں آتی ہے، کروڑوں روپے دے کر چلے جاتے ہیں، کوئی طاقت یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ارحام کو دیکھتے خباثت سے مسکرایا۔ فکر نہ کرو، آج رات اچھی گزری، کروڑوں روپے ہی دے کر جاؤں گا۔ ارحام نے اس کی پہلو میں کھڑی لڑکی پر نظر ڈالی جو چادر میں خود کو چھپائے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ارحام کی گہری نظر پر خباثت سے مسکرایا۔ مجھے نہیں لگتا یہ کسی کام کی ہے، اس نے اتنا خود کو چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کیا کھلے گی آج رات؟ ارحام نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے پھر سے اس لڑکی کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ سامنے کھڑے شاطر انسان کو اس پر کسی قسم کا شک ہوا تھا۔ اسے مجبوراً ایسی باتیں کرنی پڑ رہی تھی، اسے ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا تھا۔ اگر وہ یہاں ناکام ہو جاتا تو نازنین بائی تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ سامنے کھڑے آدمی کا منہ نوٹوں کی وجہ سے بند تھا، مگر وہ بے حد شاطر تھا۔ ارحام سمجھ گیا تھا۔ اسے باہر کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً سوال کرتے سے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی کمینی آنکھوں میں پیسے کی حرص کے علاوہ خباثت کی چمک سب سے گہری تھی۔ وہ اس کے پیسے پر ڈال ضرور ٹپکا رہا تھا، مگر یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اتنا پیسہ دینے والا وہ پہلا آدمی نہیں تھا، وہ اس سے کئی زیادہ نوٹ دیکھ چکا تھا۔ ارحام نے اپنی پاکٹ سے ایک اور 5 لاکھ کی گڈی نکال کر اس کی طرف اچھالی۔ صاحب، آپ بڑے دیالو ہیں، جتنے ہیں نکال دیں، ایسے ہی ہیرے کے 1 کروڑ بھی کم ہے۔ چادر اترے گی، آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وہ کھل کر کمینگی سے کہا۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جائے گی دام بڑھتا جائے گا، تم فکر نہ کرو، ابھی کے لیے تم جاؤ۔ ارحام نے سختی سے کہتے لب کھینچے۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے نوٹوں کی گڈی اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اس لڑکی کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ وہ لڑکی نے استباط میں سر ہلایا۔ ارحام نے بغور سننے کی کوشش کی، مگر وہ سن نہ سکا۔ وہ سچ میں ایک شاطر انسان تھا۔ ارحام مٹھیاں دبوچے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر آج رات تم چاہتے ہو بات کروڑوں تک پہنچے تو تم اب اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ آج رات یہ کمرہ اور یہ لڑکی میری۔ ارحام نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ جب صاحب جی، آپ فکر نہ کریں، یہ لڑکی آج کی رات آپ کی اور یہ کمرہ بھی آپ کا، ہمارا کوئی آدمی ادھر نہیں پھٹکے گا۔ وہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ ارحام نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ وہ کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے کیمرے چیک کیے، کوئی کیمرہ تو نصب نہیں۔ صاحب، یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آپ جیسے شریف مردوں کی عزت کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے، عزت تو ہم جیسی لڑکیوں کی اترتی ہے۔ آپ یہاں سے پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ بہت اچھا واش روم ہے ادھر کا، آپ کے لیے خاص طور پر لکس صابن رکھا ہے، وہ بھی نئی پیکنگ میں۔ وہ لڑکی زور سے ہنسی تھی۔ تمہیں کیسے پتا اس کمرے میں کیمرے نہیں؟ ارحام کی نگاہیں ابھی بھی کمرے میں چاروں طرف ہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی اس لڑکی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔
साहब लगता है पहली पहली बार है जो अपने सामने खड़ी कयामत को नज़र अंदाज करते कमरे में लगे कैमरों को ढूंढ रहे हैं। वो लड़की अरहाम को गहरी निगाहों से देखते बोली, जो पूछा है वो बताओ, तुम्हें कैसे पता यहाँ कैमरे नहीं? तुम्हारा तो आज पहली बार है, तुम्हें तो किसी ने पहली छुआ भी नहीं। अरहाम ने सिगरेट सुलगाए लबों से लगाया, अभी भी इसने इस लड़की पर निगाह नहीं डाली थी। साहब किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मगर मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां इन कमरों में की मेहमान बन चुकी है। और साहब मैं पैकिंग में छुपा माल ज़रूर हूँ, मगर पैकिंग पर हर इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस कोठे के एक एक राज से वाकिफ़ हूँ। मुझे आप जैसे ही किसी मर्द के लिए संभाल कर रखा था। जिस मर्द के पास जितना पैसा, इस मर्द की ख्वाहिश इतनी ही छोटी होती थी कि मुझसे पहले इस लड़की को किसी ने हाथ ना लगाया हो। भला ये भी कोई ख्वाहिश होती है? इसके कम पैसों में इसे तो ऐसी 4-4-5 औरतें मिल सकती हैं जिन्हें किसी ने छुआ तो दूर की बात, देखा भी नहीं हो। इन औरतों का भी भला हो जाता और मर्द का भी। इन औरतों के साथ वफा भी मिलती साहब, जो हम कोठे की औरत के पास बिल्कुल नहीं। वो तल्खी से बोलते फिर से हंसी थी। अरहाम इसकी बातें बगौर सुनते सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। वर्ण लाखों रुपए की गड्डियां देखकर भी साहब, आप लोग कोई एहसान नहीं करते। आप जैसे मर्दों की औलादे भी तो यही दिलाल पाते हैं। चलो अच्छा होता है, आप जैसे शरीफ मर्दों की औलाद के पास आपका नाम नहीं होता, मगर पैसा अपने बाप का वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की अब तल्खी से हंसी थी, जहरीली हंसी। अरहाम ने सिगरेट का कश लेते एक नज़र देखा, दूसरे लम्हे वो निगाहें फिर गया था। वो स्याह लहंगे पर स्याह ब्लाउज में मलबूस थी। ब्लाउज इतना छोटा था कि इसका दूधिया पेट मुकम्मल वाजे हो रहा था। वो गहरे गले से हर रनाई वाजे थी। लहंगा इंतहाई बारीक था, जिसमें इसकी टांगों की खूबसूरतियाँ नुमायाँ हो रही थी। वो सच में बेइंतहा खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। अरहाम को निगाहें फेरते देखकर वो लड़की हैरान हुई थी। वो इसे देखकर कैसे निगाहें फेर सकता था? इस जैसा हुस्न जवानी यहाँ किसी के पास नहीं थी। इसे तो छुपाकर बचाकर रखा गया था, ऐसे ही किसी आसामी के लिए। मगर इसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी, इस लड़की को यकीन नहीं आ रहा था। इतना खूबसूरत साफ सुथरा मर्द इसे पहली बार हाथ लगाए, वरना यहाँ कैसे कैसे मर्द आते थे वो देख चुकी थी, जिन्हें देखकर ही कराहियत आती थी। और सामने खड़े इंसान की सारी उम्र दाश्ता बनकर रहने को तैयार थी, या तब तक जब तक वो चाहे। मगर सामने खड़े इंसान ने इसकी तरफ एक निगाह डालकर फिर ली थी। वह परेशान हुई थी। सामने खड़े इंसान को इसे खुश करना ही था, वरना इसका हाल क्या किया जाता वो जानती थी। वो लड़की अरहाम की तरफ बढ़ते इसके गले में बाहें हमाल कर गई। अरहाम ने बुरी तरह बदहवास होते इसकी बाहें अपनी गर्दन से बुरी तरह झटकी। वो बुरी तरह लड़खड़ाते गिरते गिरते बची थी। क्या हुआ साहब? मुझ में कुछ पसंद नहीं आया? रया नाम है मेरा। मुझ जैसी हुस्न किसी के पास नहीं है यहाँ। आप कहते हैं तो मैं खुल जाती हूँ आपके सामने, बल्कि पूरा खुल जाती हूँ। लड़की ने अपने ब्लाउज की तरफ हाथ बढ़ाते अब इसे उतारना चाहा। खबरदार, तुमने मजीद खुद को बेलुबास किया, नहीं उतारोगे तुम। अरहाम ने कहरबार निगाहों से देखते गुर्रा उठा था। वो लड़की कुछ पल और अरहाम को देखती रही, फिर इसके लबों से हंसी का फवारा फूटा था। साहब लगता है पहली बार है आपका। लिबास नहीं उतरेगा, मिलन कैसे होगा? उसे बेबाकी से आंख मारते हंसी। इसके बेबाक जुमले पर अरहाम को इसे 16 बार निगाहों से घूर कर देखा। रंग तांबे के मादे सुर्ख हुआ था। वो जानता था वो तवाइफ है, मगर इतनी कम उम्र लड़की से इस तरह की बेबाकी इसे तवक्को न थी। लगता है बड़े अरमान है आपके आज रात के लिए। ये सब आप करना चाहते हैं, धीरे धीरे मुझे बेलिबास करना चाहते हैं। लेकिन साहब, बीवी और कोठे की लड़की में बहुत फ़र्क होता है। बीवी शर्माती अच्छी लगती है, मगर कोठे की लड़की जितनी खुलेगी दाम इतना बढ़ेगा। वह अरहाम के करीब होते इसके गले में बाहिल हमाल करते इसके होठों पर अपने लब रख गई। अरहाम इसके लम्स पर करंट का आकर इससे दूर हुआ। दूसरे लम्हे अरहाम ने अपने होठ पर गुस्से से रगड़ते हुए इस लड़की को बेदर्दी से बेड पर धकेला। वो बेड पर ऊंधे मुँह जा गिरी थी। अरहाम ने इसे खूंखार निगाहों से देखते अपनी पॉकेट से टिश्यू निकालकर अपने होठ से बेदर्दी से रगड़े। साहब, अछूत की तरह मुझे दूर धकेल दिया खुद से। और अब इन होठों को कैसे रगड़ रहे हो जैसे तुम्हारे होठ पर कोई बिच्छू काट गया हो? वो लड़की रुख पलटे हुए गहरी होती सांसों से गुस्से से चीखी। और अब इन होठों को ऐसे रगड़ रहे हो जैसे तुम्हारे होठों पर कोई बिच्छू काट गया हो? वो लड़की रुख पलटे हुए गहरी होती सांसों से गुस्से से चीखी थी। किसी भी गैर औरत का लम्स मेरे लिए बिच्छू से ज़्यादा जहरीला है। अरहाम टिश्यू से होठ रगड़ते इस लड़की को नफरत आमेज निगाहों से घूरते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? होठों का लम्स नहीं चाहिए, मगर जब खुद को मेरे अंदर उतारोगे तो क्या तब मेरा वजूद तुम्हारे लिए बिच्छू जैसा नहीं होगा? या फिर ज़रूरत के नाम पर तुम्हारा असूल बदल जाएगा? होठों से नफरत, बाकी बदन से मोहब्बत। अरे साहब, बहुत महंगा ना सही, मगर टूथपेस्ट भी हम इस्तेमाल करती हैं।
रगड़ रगड़ कर दांतों की मैल उतार कर अपने दांत साफ करते अपनी सांसों को खुशबूदार बनाती हैं ताकि तुम जैसे मर्दों को हमारी सांसों की बू ना आ जाए। चाहे यहाँ आने वाली मर्द से बदबू के भंबूके उड़ रहे हों, मगर हम औरतें खुशबू में नहलाई चाहें। वो अरहाम को गुलाबी आंखों से देखते तलखे से हंसते बेड पर चुत लेटे अपने पेट पर हाथ रख के हंसते जा रही थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। इसकी आंखों से अब पानी बहना शुरू हो चुका था। अरहाम इसे ख़ूनोशाम निगाहों से घूरते कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस इसके लाक को घुमाते खोलने की कोशिश की। वह लड़की हैरानगी से इस अरहाम को देख रही थी। क्या कर रहे हो साहब? कोई एजेंट हो क्या? इस लड़की ने हैरत से पूछा। अरहाम ने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो पूरी तरह जाम था। अरहाम ने गुस्से से पूरी कुव्वत से दरवाजे पर हाथ मारा। वो लड़की बेड से उठते इसकी तरफ दोबारा बढ़ी। साहब, जिस तरह तुम मर्दों को औरतें पसंद आती हैं, इस तरह मुझे तुम पसंद आ चुके हो। कोई पैसा और नहीं चाहिए, सारी रात खुश रखूंगी। मुझे पहली बार तुम हाथ लगा लो, ये रिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, साहब पूरी कर दो। वो अरहाम के करीब होते मलतेजी लहजे में बोली। अरहाम ने इसे कहरबार निगाहों से घूरते अपना मोबाइल पॉकेट से निकाले अपने दोस्त दरियाब खान को मैसेज करते अंदर की सूरत हाल से आगाह किया। वो अरहाम के करीब होते अपना ब्लाउज उतार गई थी। अरहाम इसी लम्हे इसके गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ चुका था। वो अरहाम खानजादा का थप्पड़ सहन नहीं कर सकी। वो बुरी तरह दीवार में समा गई थी। अरहाम बेडशीट खींचकर उतारता इस लड़की की तरफ बढ़ते इस पर लपेट गया। इस दौरान एक बार भी इस लड़की की तरफ नहीं देखा था। वो लड़की बेडशीट सीने से जकड़े गहरे सांस लेते अपने गाल पर हाथ रखे शबनमी आंखों से अरहाम को देख रही थी। कैसे कर सकते हो मेरी इतनी तजलील? और अरहाम की आंखों में देखते गुर्राई। ना छूकर तुम्हारी तजलील की है, जो थप्पड़ तुम जैसी औरतों को मर्द अपनी गुर्बत में रखते मारते। तुम औरतों की तजलील करता है, वो गवारा है? अरहाम नफरत से लफ्ज चबाते हुए पुकारा। हाँ, वो गवारा है, क्योंकि यही हमारा पेशा, यही हमारी जिल्लत, यही हमें सिखाया है। अगर तुम इतने पाक साफ हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों दिया इतना पैसा तुमने? वो दबी आवाज में चीखते हुए अरहाम का गिरबान जकड़ गई। हटाओ हाथ मेरे गिरबान से। अरहाम इसे खून उतरी आंखों से देखते गुर्राया। वो ऐसे ही इसका गिरबान जकड़े गहरी सांस लेते इसे घूर रही थी। हटाओ हाथ, मैं तुम्हें दोबारा छूना नहीं चाहता, वरना अच्छे से तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता। अरहाम की धाड़ पर वो लरसते हुए इसकी गिरबान में अपना हाथ हटा गई। अरहाम से खूनोशाम निगाहों से घूरते हुए पीछे हटा। नामर्द हो या वफादार हो, इस लड़की की बात पर अरहाम ने इसे सर्द निगाहों से देखा। ऐसे मत देखो साहब, बहुत से शरीफ मर्द देखे हैं, यहाँ आकर तो एजेंट भी बदल जाते हैं। जवान खूबसूरत औरत को देखकर ज़्यादा न सही चंद मिनट बंद कमरे में गुजार कर अपना वक्त हसीन बना देते हैं, और मज़े की बात ये जाते हुए एक टका भी नहीं देकर जाते। अपने हक हलाल की कमाई भी वो हम तवाइफों को देना पसंद नहीं करते। वो तलखी सा नम हंसी। अरहाम ने इसकी बातों पर इसे सर्द निगाहों से देखते अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला, जो वाइब्रेट हो रहा था। इंतज़ार करो, रात थोड़ी सी और गहरी होने दो, सिक्योरिटी बहुत कम है, काम आसानी से हो जाएगा। अरहाम कहते फ़ोन बंद कर चुका था। बताया नहीं साहब, कौन हो तुम? क्या वो बहुत खूबसूरत है? मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत? इश्क करते हो क्या इससे? वैसे आजकल के मर्दों का इश्क पानी में बुलबुले की तरह होता है। मेरी खूबसूरती तुम्हें पिघला नहीं सकी। यकीनन तुम नामर्द हो। इस लड़की ने बेबाकी से अरहाम को आंख मारी। यकीन मानो, मेरी आंखों से देखो, तुम दुनिया की बदसूरत औरत हो मेरे लिए, बल्कि घिन आ रही है तुमसे। और ठीक कहा तुमने, वो सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी महरम है, मेरी ज़िंदगी। अरहाम खानज़ादा की जान, अगर गलती से भी किसी को कभी छू लिया तो खुद को जला डालूंगा, इतना वफादार हूँ इसका। इसका होंठों को छूकर भी तुमने बहुत गलत किया। अब कैसे तुम जैसी गलीज औरत को छूकर ये लब पाक औरत को छुएंगे? अरहाम इसकी आंखों में देखते गुस्से से पुकारा। इसे वाकई में अपने होठों पर जहरीली नाक का डंग महसूस हो रहा था। गलीज नहीं हूँ मैं। गलीज वो मर्द होता है जो यहाँ आता है, जो हम जैसी औरतों को छूकर अपना बीज बोकर चला जाता है। तुम जैसे मर्दों का ही खून होती हैं हम गलीज औरतें। वह अरहाम को देखते पागल होते पुकारी। मैं भी यही समझता था, तवाइफ एक औरत होती है जो मजबूर होती है, मगर तुमने मेरी सोच गलत साबित कर दी। तुम इंतहाई घटिया औरत हो। अरहाम ने नफरत से पुकारते अपना वायरलेस सीट अपनी कोट से पॉकेट से निकाला। साहब, इतनी भी सिक्योरिटी कम नहीं जितनी तुम सोच रहे हो, सब मारे जाओगे। इस लड़की की बात पर अरहाम ने चौंकते हुए इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। साहब, ये जो मुझे लेकर आया था एक नंबर का हरामी है। इसके मुंह में जितने नोट भर दिए जाएं, इसका पेट नहीं भरता। दोजक की आग है इस हरामी का पेट। इस लड़की ने नफरत से बोलते जमीन पर थूका। अरहाम इसे उलझन भरी निगाहों से देख रहा था। वो क्या कह रही थी वो समझ नहीं पा रहा था। साहब, जितनी नफरत तुम्हें मुझसे है, इससे कहीं ज्यादा नफरत मुझे इस हरामी से है। बहुत सी लड़कियों की जिंदगी वो बर्बाद कर चुका है। वो लड़की अपनी गुलाबी आंखें बेदर्दी से रगड़ते नफरत आमेज लहजे में बोली।
साहब, इस हरामी ने तुम पर बड़ी गहरी नज़र रखी होगी, तुम्हारी गाड़ी के टायर तक पंक्चर कर दिए होंगे और तुमने ये शक इसके दिमाग में खुद डाला। मैंने? अरहाम ने तहरीर ज़दा सवालिया निगाहों से इसे देखते अपने सीने पर उंगली रखी। हाँ साहब, तुम खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे, मगर इस दलाल के सामने नहीं हो। इसे नोटों की गड्डियाँ खिलाकर इसके दिल में शक डाल दिया, 20 लाख दे दिया इसे, वो भी मुझे देखे बगैर। फिर तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस कमरे से दिलचस्पी थी। साहब, यहाँ का बहुत बड़ा कमीना दलाल है, तुम्हारी आंखों से टपकती शराफत लम्हों में देख चुका था। साहब, ये नाज़रीन बाई का कोटा है, यहाँ आते भी सब नाज़रीन बाई की मर्जी से हैं, जाते भी इसी की मर्जी से हैं। साहब, यहाँ की सिक्योरिटी नज़रों से छुपी है, नज़रों से ओझल है। साहब, तुम्हारे आदमी अंदर दाखिल होने से पहले मारे जाएंगे। वो लड़की बेडशीट खुद पर लपेटे अरहाम को देखते बोल रही थी। फिर ये सब कैसे होगा? अरहाम ने बेख्तियारी से पूछा था। अरे साहब, तवाइफ से इतनी नफरत है, तुम्हें फिर से मुझ पर एतबार कैसे हो सकता है? तुम्हें उल्लू बना रही हो। वो कहका लगा कर हंसी। जो कहना साफ लफ्ज़ों में कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। अरहाम सर लहजे में बोला। बात साफ है साहब, आज पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए वो वाली नफरत देखी जो औरत होने के नाते मैं हर मर्द की आंखों में देखना चाहती हूँ। सच में तुम्हारा थप्पड़ हर मर्द मारकर खुद से दूर कर दे, कोई लड़की उल्फत से रिया न बने। वो कब से बहती आंखों से मुस्कुराई। अरहाम इसके आंसू देखते, इसे उलझन भरी निगाहों से देखते, इसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। साहब, मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, यहाँ किसी को नहीं आती। हमारी बातें सुनता भी कौन है यहाँ? हमारे लबों से सिसकियाँ आहें सुनने के ख्वाहिशमंद होते हैं यहाँ के मर्द, और एक्शन के मुंतज़िर होते हैं। वो अब भीगे लहजे में बोलती, बार बार भीगी आंखों से हंस रही थी। एक्शन समझते हो ना साहब, तुम्हारी तरह डिशम डिशम वाला एक्शन नहीं। वो लड़की बेबाकी से आंख मारते मुस्कुराई। अरहाम ने लब भींचे इस लड़की को देखा। वो इसे समझने की कोशिश कर रहा था। वो शातिर होते हुए भी इस औरत को जान नहीं पा रहा था। आखिर क्या थी सामने खड़ी औरत? साहब, तुम मर्द लोग औरत को कभी नहीं समझ सकते। औरत चाहे तवाइफ हो या तुम्हारी औरत, अगर समझ जाओ तो ये दुनिया जन्नत ना हो जाएगी तुम मर्दों के लिए। वो एक बार फिर से हंसी थी। साहब, मुंह फेर लो मेरी तरफ से। अगर मुझ पर गलती से भी नजर पड़ गई, तुम कैसे अपनी पाक औरत को इन निगाहों से देखोगे जिससे मुझ जैसी जलील औरत को देख लोगे? इसने कहते हुए अपने ऊपर लिपटी बेडशीट उतार कर जमीन बोस की। अरहाम सुर्ख चेहरे के साथ रुख पलट गया था। वो लड़की अपना ब्लाउज जमीन से उठाए पहनते हुए अरहाम के मुकाबले आई थी। अरहाम का सुर्ख चेहरा देखते वो कहका लगा कर हंसी थी। सच में बावफा मर्द हो तुम साहब, खुशकिस्मत है वो औरत। वो और वो खूबसूरत भी होगी, क्योंकि इसे खूबसूरत भी तुमने बनाया। मर्द बावफा हो, मोहब्बत करने वाला हो, औरत खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। वो लड़की अरहाम को देखते मुस्कुराई। अरहाम इसे अब संजीदगी से देख रहा था। साहब, इस कमरे के साथ एक ही कमरे में सारे शराबी हरामी मौजूद हैं। मैं इन्हें अपने हुस्न के दाम में उलझाए रखती हूँ। अगर वो मसरूफ़ हो गए, तुम्हारे आदमी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। वो अरहाम को देखते संजीदगी से बोली। क्या कह रही हो? अरहाम उलझन का शिकार हुआ था। साहब, तुमने मुझे नहीं छुआ तो क्या मतलब? कोई और नहीं छुएगा? तुम्हारे मेहमान ना सही, आज रात इन हरामियों की मेहमान बन जाऊंगी। वो लड़की संजीदगी से बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम खुद को इन लोगों के सामने पेश नहीं करोगी। मैं कर लूंगा कुछ भी। अरहाम खानजादा ने इसे सख्ती से रोका था। अरे साहब, मत करो। एक तो वाइफ से हमदर्द थी। अगर तुम्हारी औरत को पता चला कि तुमने एक पल में भी मुझ जैसी औरत से हमदर्दी की है, वो तड़प कर मर जाएगी। बर्दाश्त नहीं करेगी वो। तुम इतनी देर मेरे साथ कमरे में रुके ना, इसे कभी बताना ना। तुम ये औरत बेवफा मर्द की बेवफाई बर्दाश्त कर लेती है, मगर बावफा मर्द की गलती कभी बर्दाश्त नहीं करती। वो मुस्कुराते हुए बोलती कमरे से निकल गई थी। अरहाम खानजादा अपने घने बालों में उंगलियां फेरते वायरलेस पर तमाम गार्ड्स को यहाँ मौजूद सिक्योरिटी की एक खबर देते इन्हें अंदर आने को कह चुका था। अरहाम अपनी पिस्टल की गोलियां चेक करते कमरे से निकल गया। इससे पहले वो आगे बढ़ता साथ वाले कमरे से आती चीखों की आवाज़ सुनते वो रुका। रिया की चीखें थी शायद। अरहाम इग्नोर किए आगे बढ़ा था, मगर इसकी दर्दनाक चीख पर वो खुद से रोक न सका था। अरहाम ने आगे बढ़ते दरवाजे को लात मार दी। दरवाजे के दोनों पट खुल गए थे। रिया पर 4 लोग टूटे पड़े थे। इसकी दर्दनाक चीखें कमरे में गूंज रही थी। दरवाज़ा खुलने पर वो लोग रिया के ऊपर से उठते अरहाम की तरफ बढ़े। अरहाम ने चारों पर यके बाद दिगरे फायर कर दिए। वो लोग चीखते हुए जमीन पर गिरे तड़पने लगे। अरहाम जल्दी से रिया की तरफ बढ़ा, जो बदहाल से बेड पर पड़ी थी, जिसका ब्लाउज फट चुका था। अरहाम खानजादा ने आगे बढ़ते अपना कोट उतार कर इसे दिया। इसने उठकर बैठते हुए कांपते हुए हाथों से पहना। साहब, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गोलियों की आवाज़ सुनते आ रहे होंगे। वो गहरा सांस लेते बमुश्किल बोली थी। ये लोग इंसान है या जानवर? रिया के चेहरे पर जख्म देखते
ارحام نے جبڑے بھینچے۔ صاحب، انسان کی کھال میں درندے ہیں، انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ صاحب اس بات کی سزا دے رہے تھے۔ ریا بیٹھ سے اٹھتے بولی تھی، شک؟ ارحام نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صاحب، نہ میرے لباس میں سلوٹ، نہ میرے بدن پر نشان۔ سمجھ گئے تھے تم نے نہیں مجھے نہیں چھوا، اور میں خود ان غلیظ مردوں کے پاس گئی، ورنہ یہاں کی غلیظ سے غلیظ عورت ان مردوں کے پاس نہ آئے۔ ریا کے لفظ سنتے ارحام نے جبڑے بھینچتے خود پر قابو پایا۔ اس کے جبڑے پر پڑے نشان ارحام کا خون کھولا رہے تھے۔ تم کیوں آئی پھر ان شیطان لوگوں کے پاس؟ ارحام نے سنجیدگی سے استفسار کیا، تاکہ تم مجھے غلیظ مت سمجھو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی۔ یکدم وہ ارحام کے آگے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارحام کچھ سمجھتا، سامنے کھڑا انسان ریا پر فائر کر چکا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے چیختے ہوئے زمین پر گر چکی تھی۔ ارحام نے جلدی سے سامنے کھڑی آدمی پر فائر کیا تھا، وہ بھی پیٹ پر ہاتھ رکھتے گر چکا تھا۔ ریا! ارحام نے اس کے زخمی وجود کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ کیوں آئی میرے سامنے؟ ارحام نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گیا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ تمہیں بتانا تھا صاحب، طوائف صرف مجبور ہوتی ہے، وہ غلیظ نہیں ہوتی، اسے غلیظ بنایا جاتا ہے۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بول رہی تھی، صاحب میرا نام الفت ہے، میں بھی شریف گھرانے سے تھی، صرف پیار میں پڑھ کر کسی لڑکے پر بھروسہ کر بیٹھی، وہ مجھ سے نکاح کا وعدہ کر کے یہاں بھیج کر چلا گیا، پھر میں الفت سے ریا بن گئی اور ایک شریف لڑکی سے بے شرم لڑکی۔ مگر صاحب، یہ سفر کانٹوں پر چل کر طے کیا ہے۔ آج تم نے احساس دلایا، میں آج بھی الفت ہی ہوں۔ مجھ جیسی اور لڑکیوں کو الفت سے ریا بننے سے بچا لینا صاحب، تمہیں قسم ہے تمہاری عورت کی۔ ریا نے بمشکل بولتے ارحام کی شرٹ اپنے خون آلود ہاتھوں سے جکڑی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس عورت کی، اپنی آخری جان تک لڑوں گا۔ ارحام نے اپنی سرخ آنکھیں مسلی۔ بہت خوش قسمت ہے وہ، ریا مسکرائی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وٹکتے ہوئے کلمہ پڑھتے اسی لمحے ارحام خانزادہ کی باہوں میں ساکت ہو چکی تھی۔ ارحام نے آنکھیں میچتے گہرا سانس لیا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی پسٹل سنبھالتے کمرے سے نکلا۔ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، وہ باہر ہال میں آیا تھا۔ باہر کا منظر اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس کے بہت سے گارڈ زخمی حالت میں پڑے رہ رہے تھے۔ باہر والا پورا ہال خالی تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر رقصائیں اور مرد نہیں تھے۔ ارحام سمجھ گیا تھا یقیناً تمام لڑکیوں کو یہاں کسی سیف کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ارحام خالی ہال اور ضرورت سے زیادہ خاموشی دیکھ کر چوکنا ہوا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، اس کی کنپٹی پر کسی نے پسٹل رکھی۔ ارحام نے مٹھی دبوچتے گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی کنپٹی پر پسٹل رکھنے والے انسان پر جوابی کارروائی کرتا، اسے بہت مسلح گارڈز نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کیا سمجھا تم نے؟ ہمیں بے وقوف بنانا اتنا آسان ہے؟ نوید ارحام مقابل آتے کمینکے سے مسکرایا۔ کوشش اچھی تھی، مگر پھر بھی مجھے تجھ پر شک ہو گیا تھا، اور تیرے گارڈز پر میری نظر پڑ گئی جو اس علاقے پر موجود تھے۔ غلطی یہ ہوئی کہ تجھ پر نظر نہ رکھی، اس لیے میرے آدمی اور ریا مر گئی۔ ریا کے مرنے کا بہت نقصان ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کا سارا نقصان تجھ سے پورا کریں گے۔ تجھے یہاں بندی بنا کر تیرا اکاؤنٹ خالی کروائیں گے جب تک کروڑوں روپیہ تجھ سے نہ نکلوا لیں۔ تیری سانسیں تجھ پر تنگ کر دوں گا۔ نوید نے اپنی پسٹل کی نوک ارحام کی کنپٹی پر پوری قوت سے مارتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی۔ ارحام نے اپنے ارد گرد مسلح افراد کو دیکھ کر ہتھیار ڈالے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مدد کا انتظار کرنا ہی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مدد اسے شپ پر ملنی تھی۔ یہاں آنے سے ارحام دریاب اور ارمان کو منع کر چکا تھا۔ ارحام کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ نوید نے اپنے باقی آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نے آگے بڑھتے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا ارحام خانزادہ کی کمر پر پوری قوت سے مورا۔ ارحام نے دانت پر دانت جمائے اس کا وار برداشت کیا۔ باقی سب کھڑے آدمی مکاری سے ہنس رہے تھے۔ ارحام نے اب یہ ڈنڈا ارحام کے سر پر مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ ارحام نے وہ ڈنڈا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اسے جھٹک گیا۔ وہ آدمی زمین پر گرا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے پھر سے ارحام کی طرف بڑھا۔ یکدم فائرنگ کی آواز گونجی تھی، نیچے سے گولیاں چلنے کی آواز آئی رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے تمام گارڈز تو زخمی پڑے ہیں۔ نوید بدحواس ہوتا چیخا تھا۔ یکدم اوپر ہال میں بہت سارے گارڈز ان لوگوں کے گرد پھیلے، ان سب کو اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اپنی پسٹل اٹھائی۔ اپنے سامنے کھڑے ساحر خان کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔